آدم عرض کرتے مولا جنت میں دل نہیں لگتا. کہا آدم کیا چاہیے؟ کھانا ہے، پینا ہے، اوڑھنا ہے، بچھونا ہے، باغات ہے، شہد ہے، دودھ ہے، خالص ہے، یہاں پر چھلکتے جام ہے. آدم کیا چاہیے؟ کہا مولا کچھ دل جوئی کا سامان پیدا کر. اب جملے سنتے جائیں ذرا میرے مولا، میرا دل نہیں لگتا تیری جنت میں. ہائے ہائے، شادی کتنی ضروری ہے زندگی کے لیے. آدمی کہتا وہ یار ٹینشن فری میں ہو جاؤں. لوگوں شادی کرنے کے بعد انسان کی آدھی ٹینشن خود بخود ختم ہو جاتی. مولا جنت میں دل نہیں لگتا. تو کہا آدم کیا چاہتے ہو؟ کہا کوئی میرا ہم سفر پیدا کر دے. ہم سفر جانتے ہو؟ بیوی. یا اللہ کوئی میرا شریک سفر پیدا کر دے. یا اللہ جنت میں رہنے کے لیے، میرا دل لگانے کے لیے کوئی شریک سفر دے دے، شریک زندگی دے دے. یا اللہ جنت میں رہنے کے لیے مجھے کوئی میری بیوی دے دے. اتنا کہنا تھا. جنت میں تو ہر چیز ملے گی. جنت وہ ہے جو خواہش کرو گے ملے گی. حضرت آدم نے خواہش کری بیوی کی، ملے گی. حالانکہ انتظام بیوی کا وہاں نہیں رکھا گیا تھا، ابھی نہیں تھا کوئی انتظام. مگر جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں جو خواہش کرو ملے گا. جنت میں شراب بھی ملے گی، مگر یہ والی نہیں ہوگی جو ناپاک ہے، وہ پاک ہوگی. اس سے نشہ آتا ہے، اس سے نشہ جاتا رہتا ہے. جنت میں پاک شراب ملے گی. یہ ناپاک شراب ہے، یہ پینا حرام ہے، وہ پینا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھلکتے جام ہوں گے، دودھ ہوگا اوریجنل، شہد خالص. ارے کیا بات ہے جنت کی یار. لوگوں مگر عمل کرنے سے. اللہ مجھے میری شریک سفر دے. اللہ نے فرمایا آدم یہ تو جنت ہے، یہاں تو جو خواہش کرو ملے گا ملے گا. حضرت آدم کی بائیں پسلی سے، کائے سے؟ زور سے بولو، کائے سے؟ بائیں پسلی سے، لیفٹ سائڈ سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. لوگوں اسی لیے عورت کی بائیں پسلی ایک کم ہوتی ہے. بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت آدم کی حضرت حوا کو پیدا کر دیا. پیدا ہو گیا حضرت حوا. کائے سے پیدا کیا؟ بائیں پسلی. پسلی سیدھی ہوتی ہے کہ ٹیڑھی؟ زور سے بولو. تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے. عورت کو اگر تم یہ چاہو کہ ڈنڈے سے سیدھا کرنا نہیں کرو گے ٹوٹ جائے گی پسلی. اسے پسلی سے پیدا کیا اللہ نے. تھوڑا سا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. جی جی ہے نا؟ یہ سینے میں جو پسلی ہے یہ ٹیڑھی ہے، اسے تم سیدھی کرو تو نکل جائے گی. ہے نا؟ سینے سے باہر ٹیڑھی ہے. اس لیے عورت کی کچھ باتیں اگر تمہارے سمجھ میں بھی نہ آئے تو لڑنا جھگڑنا نہیں، اس لیے کہ تھوڑی ٹیڑھی پسلی سے آپ کمپرومائز کرو وہاں. آدمی کہتا ہے میاں میری تو مونچھ پہ چراغ جل رہا. میاں مونچھ پہ کچھ چراغ نہیں جل رہا، کمپرومائز کرتے یہی ٹھیک ہے. یہاں اگر مونچھ پہ چراغ جلائے گا نا تو مونچھیں دونوں ختم ہو جائیں گے. کتنے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جیلوں میں. دیکھو بات بتاؤ. ہاں دیکھو عورت جو ہے مرد کے مقابلے شریعت میں ہے کہ ناقص العقل. مرد کے مقابلے عقل عورت کی سوچنے کا مادہ کم ہے. اسی لیے اللہ نے طلاق کا معاملہ عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا، مرد کے ہاتھ میں رکھا. اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اللہ رکھ دیتا نظام تو بعض عورت تو صبح سے لے کے شام تک کئی طلاق دے دے کرتی. میں صحیح بتا رہا ہوں. کیا کرتی میاں یہ کہنا نہیں مانا تم نے، جاؤ طلاق. مگر مرد کو سوچنے کا مادہ، ہمت، بردباری زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے مرد کے ہاتھ میں طلاق کا معاملہ رکھا ہے. حضرت حوا کو پیدا کیا تھا آدم. اب تمہارا نکاح حوا سے ہوا. دنیا کا سب سے پہلا نکاح ہو رہا. لوگوں کان کھول کے سنو، دنیا کا سب سے پہلا نکاح حضرت حوا سے. حضرت آدم کا جنت میں نکاح ہوا حضرت حوا سے. اب نکاح میں جو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ کان کھول کے سنو، جو لازمی چیز ہے وہ ہے مہر.
مہر، نکاح کے لیے مہر ضروری ہے۔ نکاح میں یہ جو جتنے ہم کام کر رہے ہیں یہ کام ضروری نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے 2000 لوگوں کو کھانا کھلایا یہ ضروری نہیں تھا، یہ جو سجاوٹ کیا یہ ضروری نہیں تھا۔ لوگوں کان کھول کے سنو، نکاح میں جو اتنے لمبے چوڑے ہم کام کرتے یہ سب ضروری نہیں ہے، نکاح میں مہر ضروری ہے۔ حضرت آدم سے کہا مہر ادا کر، مہر واجب ہے نکاح میں۔ کیا ہے مہر؟ واجب۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم عرض کرتے مولا مہر کیا دوں میں ہوا؟ اور ایک کان کھول کر سن لو، مہر یہ ادھار جو باندھتے ہیں ادھار نہیں باندھنا چاہیے، یہ مجبوری کا کام ہے، بند سکتا ہے ادھار لیکن مہر نقد ہی ہونا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ کے رسول اس نکاح سے خوش ہوتے ہیں جو مہر حیثیت کے مطابق بن جائے اور نقد ادا کر دیا جائے۔ مان لو ابھی دولہا نے نکاح کیا، مہر ادھار بن گیا، دولہا کا انتقال ہو گیا، قرض مند ہو کے گیا کہ نہیں گیا؟ بیوی کا قرض مند ہو کے گیا کہ نہیں گیا؟ لوگوں 5 لاکھ نہ باندھو، 11,000 باندھ لو چاہیں لیکن نقد باندھو۔ اور دولہے کی حیثیت سے، دولہے کی حیثیت 50,000 کی ہے 50 باندھ لو، 5,000 کی ہے 5 باندھ لو۔ لیکن بہت سے لوگ خالی 786 باندھ دیتے ہیں، یہ مہر نہیں ہوگا۔ کم سے کم آج کے دور میں مہر 2400-2500 روپے سے کم نہیں ہو سکتا۔ 10 درہم مہر کی مقدار ہے کم سے کم، 10 درہم، کان کھول کے سنیں، اقل مقدار کم سے کم 10 درہم۔ 10 درہم کا اگر لگایا جائے تو 2400 کچھ روپیہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً 2500 روپیہ۔ بہت سے جو 1100 ہی باندھ دیتے ہیں، خالی 786 باندھ دیتے ہیں، مہر نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں کم سے کم۔ اب اوپر کتنا ہو وہ لڑکے کی حیثیت سے۔ بعض اوقات مہر پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے، نہیں میاں اتنا، نہیں میاں اتنا، یہ بھی غلط ہے۔ مہر دونوں کی رضامندی سے ہو جائے اور مہر پہ جھگڑے نہ ہونا چاہیے، خوشی سے ہو وہ مہر اچھا ہے، وہی نکاح بہتر ہے۔ یا اللہ مہر کیا ادا کروں؟ اب جنت میں نہ یہ روپیہ پیسے تو چلتے ہی نہ تھے، چلتے تھے یار، ہے ہی نا؟ یہ تو بعد میں سب دنیا میں چلے۔ کہا آدم میرے نبی پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہ تمہارا مہر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ مفتی صاحب واہ۔ کیا ہے یہ تمہارا مہر؟ زور سے بولو، تمہارا مہر ہے۔ جنت میں رہنے لگے، شادی ہو گئی، حضرت آدم کا دل لگنے لگا۔ لوگوں کان کھول کے سنو، اب جو شادی جہیز کے اوپر کی جا رہی ہے، جہیز سے دل نہیں لگ سکتا، فرنیچر سے دل نہیں لگ سکتا، کار موٹر سائیکل سے دل نہیں لگ سکتا،